تو آئیے دوستوں تنگی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میدان خطابت کے شہسوار دوم سے ملاقات کراؤں۔ میری مراد استاذ محترم عالی جناب حضرت مولانا فخر الدین صاحب قاسمی محتمیم مدرسہ نصرت العلوم تکونیا برزولہ جسے تکونیا برزولہ سے جو تشریف لائے ہیں، لہذا حضرت والا سے بہت ہی مؤدبانہ ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تنگی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر انداز میں نہایت جامع اور دلکش مناظر اور دلکش کلمات آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان کا استقبال ہے اس شاعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، کہیے سبحان اللہ۔ ارے بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز میں ان کی فصاحت ناز کرتی ہے حضرت والا مائک پر۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد بھئی آپ کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورے مجمع سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ کیا کہنے ہیں بھائی؟ بزرگان محترم، حضرات علماء اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ کفارہ کی سرزمین پر میلہ میدان کے اندر جلسہ سیرت النبی و نعتیہ مشاعرے کے نام سے ہو رہا ہے، جس میں اہتر شرکت کر رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ سب کو صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ محبت اتباع سنت خیر الورا ہی ہے، محبت اتباع سنت خیر الورا ہی ہے، مگر کوتاہ بینوں کو حقیقت کون سمجھائے۔ سچ ہے بھائی۔ بزرگوں اور بھائیوں، جس ذات گرامی، جس ہستی عظیم کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جو بینر لگا ہوا ہے جلسہ سیرت النبی کے نام سے، اس بینر کا لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس بینر کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ بے شک عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے بعد اس کائنات میں اب تک اور قیامت تک
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ سے افضل نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس لیے خیر الورا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کرنا، عبادت کرنا، آپ کے جمال جہاں آرا کا تذکرہ کرنا، آپ عبادت کرنا۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں، ہم سب درود شریف آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، کیونکہ نبی کا ذکر اس مجلس میں ہوگا، اور جہاں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں۔ لہذا نبی کا ذکر ہو آپ چلتے رہیں، نبی کا ذکر ہو آپ پڑیا کھاتے رہیں، نبی کا ذکر ہو آپ سگریٹ پیتے رہیں، نبی کا تذکرہ ہو آپ دائیں بائیں کی باتیں کرتے رہیں۔ آپ کیسے ہیں امتی ان کے، آپ کیسے ہیں ان کے غلام؟ نبی کا جہاں ذکر ہوتا تھا وہاں صحابہ آرام سے اطمینان کے ساتھ اپنی تمام حاجتوں کو دبا لیتے تھے۔ واقعہ یاد آتا ہے ایک صحابی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، آپ نے مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا اسٹینڈرڈ قسم کے لوگ، وہ بیٹھنا معیوب سمجھتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ادھر ادھر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ہیں وہ راستے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی کہ نبی فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، صحابی اسی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور یہ واقعہ حضور سے ذکر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے جو لوگ مجمع کے ارد گرد کھڑے تھے، میں نے تم سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، تم تو راستے کے اندر تھے۔ صحابہ کو نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر صحابہ کی سیرت کو سمجھا نہیں گیا تو قرآن باقی نہیں رہے گا، حدیث باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مجبوری ہے جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کا ذکر وہاں پہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی کی سیرت کو، نبی کی عادت کو، نبی کے اطوار کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو اگر کسی نے دیکھا ہے، کسی نے سمجھا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے، وہ نبی کے ساتھ چلے ہیں، وہ نبی کے ساتھ مرے ہیں، وہ نبی کے ساتھ انہوں نے ہر اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ہر نشست و برخاست ان کی نبی کے ساتھ ہوئی ہے، انہوں نے نبی کی بحر نبوت کو چوما ہے۔ کیوں؟ اگر صحابہ کو بھی اس سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد کوئی قرآن سمجھنے لگے، آج اسٹینڈرڈ قسم کے لوگ پیدا ہیں، صحابہ کو ہٹا کر قرآن سمجھتے ہیں، صحابہ کو ہٹا کر دین کو سمجھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ نحن رجال ہم رجال، ارے جیسے ہم آدمی ویسے تم آدمی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اصلاح کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج کا وقت، آج اس وقت میں اگر کوئی انسان فرض کر لیجئے کسی کی نماز زیادہ ہو، کسی کا روزہ زیادہ ہو، کسی کی زکوٰۃ زیادہ ہو، کسی نے حج زیادہ کیا، ممکن ہے کسی صحابی سے کسی کا حج زیادہ ہو سکتا ہے، کسی صحابی سے کسی کی نمازیں زیادہ ہو سکتی ہیں، کسی صحابی سے کسی کی عبادت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان روزہ داروں سے، ان حاجیوں سے، ان نمازیوں سے، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جس ہاتھ نے نبی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ملایا ہے؟ بے شک۔ وہ پیر کہاں سے لاؤ گے جو پیر نبی کے ساتھ چلا ہے؟ وہ چہرہ کہاں سے لاؤ گے جس چہرے نے رخ انور کو دیکھا ہے؟ وہ زبان اور وہ ہونٹیں کہاں سے لاؤ گے جن ہونٹوں سے مہر نبوت کو چوما گیا ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس لیے صحابہ کا تذکرہ ہماری مجبوری ہے، صحابہ کا ذکر ہماری مجبوری ہے۔ صحابہ کا ایمان دین کا ایک حصہ ہے، صحابہ معیار حق ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ لوگ ایمان لائے،
جیسا کہ لوگ، یہاں لوگ سے مراد کون ہے؟ یہاں لوگ سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کے ایمان کو معیار حق بتایا گیا، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کا ذکر کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا تذکرہ، نبی کے تذکرے کے ساتھ اللہ کا تذکرہ، اللہ کے تذکرے کے ساتھ نبی کا تذکرہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ قرآن پاک میں جہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں نبی کی اطاعت کا ذکر ہے، جہاں نبی کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اگر نبی اذان میں ہے تو نبی اقامت کے اندر بھی ہے، اگر نبی خطبے میں ہے، اللہ کا ذکر خطبے میں ہے تو نبی کا تذکرہ خطبے میں بھی ہے، نبی اذانوں میں بھی ہے، نبی اقامت میں بھی ہے، نبی کا ذکر جو ہے، نبی کا ذکر نماز میں بھی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد نماز ہی آپ کی پوری کہاں ہو رہی ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تذکرہ درود نہ بھیج دیا جائے۔ جب آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو آپ نبی پر سلام بھیجتے ہیں، آپ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کی نماز نبی کے درود کے بغیر ادھوری، آپ کا ہر عمل نبی کے طریقے کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بتایا محبت اتباع سنت خیر الورا ہی ہے، مگر کوتاہ بینوں کو حقیقت کون سمجھائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس لیے نبی کا تذکرہ کرنا اور نبی آتے کیوں ہیں بڑا ایک مسئلہ اہم ہے۔ ہم لوگ نبی کا ذکر کر کے بہت اپنے کو اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، نبی کے اسوہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسوے کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسوہ اسٹیج پر ہی دکھائی نہ دے، وہ اسوہ گھر میں بھی دکھائی دے، وہ اسوہ کھیت میں بھی دکھائی دے، وہ اسوہ آپ کے نکاح کے اندر دکھائی دے۔ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ 200 باراتی لے جائیں گے، پھر کیوں آپ نے جلسے کے اندر ہاتھ اٹھایا تھا جب مولانا انعام صاحب آئے تھے کہ ہم بارات میں نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھانے میں جلسے میں آپ آگے تھے، اور جب آپ کے لڑکے کی شادی ہوئی آپ کہتے ہیں صاحب آخری لڑکا ہے۔ گھر کے لوگ مان نہیں رہے، کوئی کہتا اکیلا لڑکا ہے، کوئی کہتا پہلا لڑکا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نبی بھی تمہارے تمام نہیں ہیں، تمہارا نبی بھی ایک ہی نبی ہے۔ اگر کسی کا لڑکا ایک ہے، اگر کسی کا لڑکا آخری ہے، اگر کسی کا لڑکا پہلا ہے، اگر کوئی دولت والا ہے، اگر کوئی شہرت والا ہے، اس کو شہرت پہ ناز ہے، اکیلے لڑکے پہ ناز ہے، آخری لڑکے پہ ناز ہے، پہلے لڑکے پہ ناز ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو تو نبی پر ناز کرنے کی ضرورت تھی۔ شادی کے اندر، نکاح کے اندر کوئی سنت نظر نہیں آتی۔ طلاق دینے کا ایک سلسلہ قرآن نے بیان کیا ہے، پورا ایک صفحہ ہے وہ اس کے متعلق، قرآن کے متعلق، طلاق کے متعلق، بلکہ ایک پوری سورت ہے سورہ نساء جس کی کچھ آیتیں بطور تبرک کے مولانا صاحب نکاح کے وقت پڑھ دیتے ہیں، سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آخر یہ آیات کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا کیا مقصد؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کی سیرت ہمارے نکاح میں ہونا چاہیے، نبی کی سیرت ہمارے زراعت کے اندر ہونا چاہیے، نبی کی سیرت ہمارے گھر کے اندر ہونا چاہیے، نبی کی سیرت ہماری مسجد ہی میں نہ ہو، نبی کے تذکرے کو ہم مسجد میں محدود نہ کر دیں، نبی کے ذکر کو ہم گھر میں محدود نہ کر دیں، بلکہ نبی کا ذکر ہر روڈ پہ ہونا چاہیے، ہر چوراہے پہ ہونا چاہیے، ہر دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور نبی صرف ہمارے ہی نہیں ہیں، نبی سب کے ہیں، نبی سب کے ہیں، نبی ان کے بھی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی ان کے بھی ہیں جو جنیو ڈالتے ہیں، نبی ان کے بھی ہیں، قرآن ان کا بھی ہے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، قرآن ان کا بھی ہے جو ہمارے مشرک بھائی ہیں، قرآن ان کا بھی ہے جو ہمارے یہودی بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ لوگ کا ذکر ہے، مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے، اللہ سب کا، نبی سب کا۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے، ہمارے محبت میں، فرط محبت میں، زیادتی محبت میں کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے
اور اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور آپ پر رحم فرمائے۔ نبی کو اپنے حلقوں میں لینے والے لوگوں اور نبی کو اپنا بتانے والے لوگوں، نبی کے اس ارشاد کو گانٹھ میں باندھ کر جانا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو خاص کر دیا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب پر رحم کرے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، شجر کے لیے رحمت بن کے آئے، حجر کے لیے رحمت بن کے آئے، زمین کے لیے رحمت بن کے آئے، آسمان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ قرآن سب کے لیے، اللہ سب کا، نبی سب کا۔ بات یہ ہے جو نبی کو مانے، نبی کو مانے وہ ان تمام چیزوں کا مستحق ہے، ان دعاؤں کا مستحق ہے، نبی کی شفاعت کا مستحق ہے جس کا نبی نے وعدہ فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور علماء ہیں، ناظم صاحب نے مختصر کا لفظ بتایا تھا، انشاءاللہ اسی منٹ میں اپنی بات ہم مکمل کریں گے۔ نبی سب کے، آپ کے بھی ہمارے بھی، ہم سمجھا نہیں پا رہے لوگوں کو، ہم بتا نہیں پا رہے لوگوں کو، ہم نبی کا کردار لوگوں تک منتقل نہیں کر پا رہے ہیں۔ صرف بیان سے نہیں منتقل ہوگا، عمل سے منتقل ہوگا۔ بے شک عمل کر کے دکھانا پڑے گا، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، کسی ایک مہینے کے اندر، کسی ایک دن کے اندر، کسی ایک رات کے اندر، کسی ایک دن کے اندر، اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ میاں صحابہ مر گئے، صحابہ کٹ گئے، صحابہ جل گئے، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اس کے بعد کہتے تھے دین کا حق ہم سے ادا نہیں ہے۔ آج دین کا ہم حق ادا کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے دین کو چھوڑا ہے، نبی کو چھوڑا ہے، اللہ کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، اس لیے ہمارے سامنے حالات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی صورت کا ذکر کرنا، آپ کے چہرے کا ذکر کرنا، آپ کے دانتوں کا تذکرہ کرنا، آپ کے بالوں کا تذکرہ کرنا، آپ کی ناک کا تذکرہ کرنا، یہ سب کیا عبادت ہے؟ یہ سب عبادت۔ لیکن ایک ہی کام نہیں ہونا ہے، نبی جس مشن کے لیے آئے ہیں اس مشن کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اس مشن کو قرآن نے بتایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ نبی دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ مسلمانوں، شرم سے مر جاؤ، پانی میں ڈوب جاؤ، تم نبی کے ہوتے ہوئے نکاح تم نبی کے مطابق نہیں کرتے، بے شک بیوی سے معاملہ تم نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ عدالت چلے جاؤ، کچہری میں چلے جاؤ، دیکھو کتنی بورقع اوڑھنے والی عورتیں، کتنے لوگ، سب کے معاملے مہیلا تھانے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ترویدی جی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، اور معلوم ہوا ورما جی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، اور گنگا رام سے حل کرایا جا رہا ہے، گنگا رام سے حل کرایا جا رہا ہے۔ مسجد کے امام کے پاس نہیں لے گئے، جب نکاح کرنا تھا تو امام کو گاڑی میں بٹھا لے تھے، اور جب حالات خراب ہوئے تو امام کو یاد بھی نہیں کیا۔ جب نکاح کرنا تھا تو قاضی صاحب کی ضرورت ہے، شاہد کی بھی ضرورت ہے، گواہوں کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ جب طلاق آئی تو بہت بڑے خاص صاحب بن گئے۔ جب طلاق کا نمبر آیا کچھ بھی نہیں سوچا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد ذمہ دار ہے عورت پر، کیوں؟ دو وجہوں سے۔ مرد مال خرچ کرتا ہے عورت پر، اب لوگ عورتوں کو ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، لوگ بناتے رہے، تم مت مانو، تم قرآن کو مانو۔ ہماری جو کوتاہی ہے،
ہماری جو گراوٹ ہے، ہمارا جو انحطاط ہے، ہماری جو کمزوری ہے، ہماری جو تنزلی ہے، اس کی واحد وجہ قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کو نہ پڑھنا۔ نبی کی سیرت کا کوئی ذکر کرے، قرآن نہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں اس کو مطلق نبی کی سیرت کا ذکر، نبی کی سیرت کا اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ نبی کی جو تعریف اللہ نے کی ہے کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نبی کی سیرت کو بتانے کے لیے قرآن ہے تو نبی چلتے ہوئے قرآن ہے، نبی چلتے ہوئے قرآن ہے۔ یاد آپ کو کیا سنا ہوگا علماء سے، کچھ لوگ آئے حضرت عائشہ کے پاس، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی نبی کے عادات۔ مسلمان قرآن سے دور، کتاب اللہ سے دور، ہاں کسی کی روح جلدی نکل جائے سورہ یاسین پڑھ دی جائے، کسی کا انتقال ہو گیا وہاں پہ چند آیتیں پڑھی، اس لیے قرآن ہے۔ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہم زندگی گزاریں اس کے مطابق، اور اس کو اسی وقت ممکن ہے جب ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو نبی کا تذکرہ کرنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کے بالوں کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من السماء وشمسی افضل من السماء۔ ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں نے حفصہ بنت رواحہ سے ایک سوئی آلت میں لے رکھی تھی، ایک سوئی مانگ لی تھی کچھ کپڑے سلنے کے لیے، اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، آقا تشریف لے آئے، آقا کے اندر اتنی لائٹ تھی، آقا کے اندر اتنا نور تھا، آقا کے اندر اتنا حسن تھا، آقا کے اندر اتنا جمال تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ سے، آپ کی لائٹ سے، آپ کے نور سے میں نے سوئی گری ہوئی اٹھا لی، اور میں اس کو جب سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو میں سوئی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا کرتی تھی، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ کے ذریعے سے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ اتنے حسین اللہ کے رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کی چاند 14ویں رات ہے اور آقا چادر اوڑھے ہوئے ہیں، سرخ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، میں چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف آقا کو دیکھتا ہوں، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف آقا کو دیکھتا ہوں، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف آقا کو دیکھتا ہوں، ایک طرف اس ماہتاب کو دیکھتا ہوں، ایک طرف مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف دنیا کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے مدینے کے چاند زیادہ خوبصورت ہے، یہ چاند زیادہ خوبصورت نہیں۔ بہت ہو گئے چاند سے دیتے ہو تشبیہ، یہ غلط تشبیہ ہے، چاند میں ہے پرچھائیاں، ان کا چہرہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آقا تو اتنے حسین ہیں، آقا تو اتنے جمیل ہیں، مسلمانوں کس کے پیچھے تم جا رہے ہیں؟ کس حسین دوشیزہ کے پیچھے جا رہے ہو؟ کن لڑکیوں کے پیچھے گھومے؟ امت کا جوان رات رات موبائل میں گندے تصویر دیکھتا ہے، موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے۔ امت کا جوان مسجد بھی جاتا ہے اور زناکاری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور بھائی کا حق بھی مارتا ہے، حاجی بھی ہے اور زمین ایک انچ زمین کے لیے بھائی کا قتل کرتا ہے۔ یہی نبی کی سیرت، یہی نبی کا کردار، یہی نبی کا اخلاق۔ ایسا اگر کرنا ہے تو کرتے رہو، ابھی تو کم مٹے ہیں اور مٹیں گے۔ یاد رکھو بلندی پہ پہنچنے کے لیے نبی کا کردار ضروری ہے، نبی کی سیرت ضروری ہے، نبی کا اخلاق ضروری ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ کردار پر فائق ہے۔ تو میرے بھائی ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، اور لوگ ہیں ہمارے بعد میں علماء کرام ہیں، آپ سے ایک درخواست ہے اخیر میں کہ سب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں اگر کوئی ہے، اب تک ہوا ہے یا آگے ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لہذا اپنا چہرہ نبی جیسا بنائیں، اپنا گھر نبی کے گھر کا جیسا بنائیں۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو ہمارا قرآن ہم کو تعلیم دیتا ہے، ہماری حدیث تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں مسائل الجھتے ہیں تو ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، ہم کورٹ کچہری نہیں جائیں گے، ہم اس قاضی کے پاس جائیں گے جس قاضی نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے، وہ جانتا ہے مسئلہ کیسے حل ہوگا۔
میرے بھائی میرے بزرگ، لیکن کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جاتا، کوئی عالموں کے پاس نہیں آتا۔ ہاں جب نکل اور ایسی بیجا باتیں مولانا صاحب دیکھیے آپ کو برات میں چلنا ضرور ہے اور ہماری برات میں یہ ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ مولانا صاحب آپ کو نوکری کرنا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں، کچھ ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں جن کو یہی سب منظور ہے، جن کو یہی سب منظور، فاسقوں کی اور جاہلوں کی اور نافرمانوں کی، جنہیں تابعداری منظور ہے، انہیں اللہ کے رسول کی تابعداری منظور ہے۔ یاد رکھو تم نائب رسول ہو، تمہارا کردار، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے جھلک کے دور سے پتہ چلے یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ مدرسے کا استاد ہے، یہ وہی بات کرے گا جو نبی چاہتے ہیں۔ یہ وہ بات نہیں کر سکتا پردھان جی چاہ رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں کر سکتا جو چودھری جی چاہ رہے ہیں، یہ وہ بات نہیں کر سکتا جو ٹھیکیدار چاہ رہے ہیں۔ ٹھیکیدار کی بات اپنی جگہ پر، چودھری کی بات اپنی جگہ پر، میں تو یہ کہتا ہوں پوری کائنات میں رہنے بسنے والوں کی بات اپنی جگہ پر اور نبی کی بات اپنی جگہ پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک اصول بیان کیا گیا قرآن میں، جس رسول کو اللہ نے بھیجا مقصد تھا اس کی اطاعت کرنا۔ تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کے مشن کو سمجھنا ہے، اور نبی کا مشن ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا۔ اس لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، خوف و ہراس کا ماحول اپنے اوپر قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات یاد آئی، بہت سی باتیں ہیں ہو نہیں سکتی، آخر میں ایک بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ہم ٹکڑیوں میں، ہم کو مولانا صاحب کی بات پر یقین نہیں، پردھان جی کی بات پر ہم کو بہت یقین ہے، چودھری کی بات پر ہم کو بہت، وکیل صاحب کی بات پر ہم کو یقین، وکیل صاحب کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کے نکاح کا مسئلہ حل کریں گے، اس کی طلاق کا مسئلہ حل کریں گے۔ ارے میاں تمہارے طلاق کا تو وہ جانتا نہیں، تمہارے طلاق کا تو وہ جانتا نہیں، تمہارا مسئلہ کیسے حل کر دے گا؟ تم کو اپنے مسائل چھوٹے یا بڑے اپنے علماء سے حل کرانے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی، یہ ماننے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، میں سمجھتا ہوں کفارہ میں رہنے والے مسلمانوں، یا اس جلسے میں شریک ہونے والے مسلمانوں، یہ بینر اتار دو اگر تم کو نبی کی سیرت اچھی نہیں لگتی، ورنہ یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ جو بھی بات کہی جائے گی ہم نبی کے کردار کو اپنا کردار بنائیں گے، صحابہ کے کردار کو اپنا کردار بنائیں گے۔ اخیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، آپ نے فرمایا لا جماعت الا باسلام، لا اسلام الا بجماعت۔ سنو، اسلام کا تصور جماعت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ مسلمان ٹکڑیوں میں سب میں کھڑے ہیں، دل میں کینہ ہے، طواف کر رہے ہیں دل میں کینہ ہے، زمزم پی رہے ہیں دل میں کینہ ہے، کنکری مار رہے ہیں دل میں کینہ ہے۔ کب سدھریں گے؟ کاہے کے لیے حج کرنے گئے تھے بھائی؟ کاہے کے لیے حج کرنے گئے تھے؟ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگ، ہم دل کو صاف کریں، اگر کسی کی طرف سے کوئی میل ہمارے اندر ہے ہم اس کو ختم کریں۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لا اسلام الا بجماعت، جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، ولا بجماعت الا بآمن، اور سنو جماعت بغیر امیر کے نہیں، تمہارا رہبر تم میں سے ہونا چاہیے، تمہارا قائد تم میں سے ہونا چاہیے۔ اگر نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو طلاق کے مسئلے کو امام حل کرے گا، کوئی وکیل حل نہیں کرے گا، کوئی منشی حل نہیں کرے گا، کوئی ترویدی حل نہیں کرے گا، کوئی جو ہے غورمہ حل نہیں کرے گا، بلکہ تمہارا امام تمہارے طلاق کے مسئلے کو حل کرے گا۔ جب نکاح پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو طلاق کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، ولا بجماعت الا بآمن، اور فرمایا ولا بآمن الا بطاعت، اور جماعت کا تصور، اسلام کا تصور جماعت کے بغیر نہیں، اور جماعت بغیر امیر کے نہیں، اور اطاعت کے بغیر اگر اطاعت نہیں تو امیر کی بات بھی کیا ہوگی، امیر بھی بے معنی ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، المختصر کبھی اور موقع ملا آپ کی دعائیں ہوئی، انشاءاللہ بات رکھی جائے گی، لیکن میں آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ
یہ درخواست کرتا ہوں اتنا بڑا مجمع یہ فیصلہ لے کر اٹھے کہ ہم جب اٹھیں گے تو نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے، تو نبی کے طریقے کے مطابق سوئیں گے، تو نبی کے طریقے کے مطابق دیکھیں گے تو نبی کا چہرہ دیکھیں گے، ورنہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ ہم خواب میں دیکھیں، نبی کا چہرہ دیکھیں۔ میرے بھائی ہم مدینہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں روزہ اطہار کی، ہم کسی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ محرمات ہمارے گھر سے نکلیں گی، حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کے لڑکے گھر میں رنگین ٹی وی بھی دیکھیں۔ واہ بھائی واہ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کوئی حاجی ہو تو ناراض نہ ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں۔ کوئی عالم مولانا ہے، صاحب ہمارے بچے تو بغیر موبائل کے کھانا ہی نہیں کھاتے۔ بار مولانا صاحب آپ کے بچے بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، آپ کے بچے موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، تو آپ ان بچوں کو کھانے کی دعائیں کب سکھائیں؟ امت کا عجیب حال ہے، کتنا رونا رویا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحیح معنی میں ہم اختیار کر لیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، جلسہ کامیاب ہوگا، پیسہ خرچ کیا ہو کامیاب ہوگا۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اور نبی کی اتباع کرنے کے لیے صحابہ کی اتباع ضروری ہے، علماء کی اتباع ضروری ہے، اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں اختیار کی تو میرے بھائی میرے بزرگ ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ناکام تو ہم ہو رہے ہیں۔ کسی کی آواز پر کوئی اکٹھا ہوتا ہے؟ ہماری زمین پر اگر کوئی قبضہ کرے تو ہم ڈنڈا گھر سے نکالتے ہیں، بھالی گھر سے نکالتے ہیں۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ڈنڈا ہمارے گھر سے نکالتا ہے، اور امت کی ماں کو کوئی گالی دے تو ہمارے اندر حرارت بھی نہیں آتی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی تمہارے روحانی باپ ہیں، تمہارے اندر جتنے کمالات آئے ہیں، دنیا میں جتنے کمالات آئے ہیں، وہ نبی کے بدولت آئے ہیں۔ اور سنو، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، ہم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے، ہماری بہن کو کوئی گالی دے ہمیں برداشت نہیں، لیکن عائشہ کو کوئی گالی دے، خدیجہ کو کوئی گالی دے ہمیں برداشت ہے۔ کیسے ہم مومن ہیں؟ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے ہماری غیرت؟ کہاں چلا جاتا ہمارا جلال؟ کہاں چلی جاتی ہے ہماری ہمت اور ہماری بہادری؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر بزدلی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یاد رکھو دنیا تم کو جینے نہیں دے گی۔ ہمت ہو تو لشکر پہ بھاری ہے سپاہی، ہمت ہو تو لشکر پہ بھاری ہے سپاہی، اور بزدل ہو تو امداد خدا بھی نہیں ملتی۔ خدا کی مدد بھی ہمت والوں کو ملتی ہے، بہادری والوں کو ملتی ہے۔ علی کو اللہ کی مدد اس لیے ملی، علی بہادر تھے۔ عثمان کو اللہ کی مدد اس لیے ملی، عثمان بہادر تھے۔ ابو بکر کو، صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کی مدد اس لیے ملی، بہادر تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو اللہ کی مدد اس لیے ملی، بہادر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی مدد اس لیے ملی، بہادر تھے۔ ہم بزدل ہو گئے، تھے تو آبا وہ ہمارے، لیکن ہم کیا ہیں؟ تھے تو آبا ہی ہمارے وہ، ہم کیا ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ لیے پردہ کیا ہے؟ جیسی آج ویسے پرسم نہیں۔ آج یہ فیصلہ کرنا ہے، اپنے اندر انقلاب لانا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کاٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنا ہے، نبی کا ذکر کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے، اور نبی کی سیرت کو ذکر سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تذکرہ، نبی کے تذکرے کے ساتھ زیادہ نبی کے مشن کو سمجھنا ہے۔ اور وہ نبی کا مشن کیا ہے؟ اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ میں نے آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہارے باپ کے بھی رسول ہیں، تمہارے باپوں کے بھی رسول ہیں، اور پوری کائنات کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ اور سنو، آخری نبی ہیں،
آخری نبی ہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا نبی کے بعد جھوٹا ہوگا, ملعون ہوگا, اس کو پھکیلا جائے گا, اس کو مارا جائے گا, اس کا قتل کرنا واجب ہوگا, اس کو ذبح کیا جائے گا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, رسول ہیں, ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور سنو ایک بات یاد, قرآن پڑھیے پتہ چلے گا. جو نبی کا تذکرہ زیادہ کرے اور قرآن نہ پڑھے, جو نبی کا تذکرے کی بات کرے اور درود نہ پڑھے, جو نبی کے تذکرے کی بات کرے اور اللہ کا ذکر نہ کرے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. نبی کے تذکرے کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کو بتایا. معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت اسی وقت کامل ہوگی جب کوئی انسان اللہ کا پکا بندہ بنے گا, اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا. نبی کی محبت کی بات کرنا, نبی کے نام کے لیے جھنڈے لگانا, نبی کے نام کے لیے ڈنڈے لگانا, میرے عزیزوں یاد رکھو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اللہ کا ذکر کرنا. کیونکہ نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے در سے ملا ہے, اور سب کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے در سے ملا ہے. اس لیے نبی کے تذکرے کے بعد, نبی ایک نعمت ہے تمہارے لیے, لیکن یاد رکھو اسی نعمت کو پوجنے نہ لگنا. نبی دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں اپنی پوجا کروائیں. بات یاد آ گئی, صحابہ محبت کے اندر یہ بات کہتے تھے, جو اللہ چاہے, جو اللہ چاہے محمد چاہے وہ ہوگا. بہت بات معقول لگی. آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں, بہت سے لوگ محبت میں, انجانے میں, لا علم میں, ارے بھیا جی اللہ چاہے محمد چاہے وہی ہوگا. صحابہ یہ ذکر کرتے تھے جو اللہ چاہے محمد چاہے وہ ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مت کہا کرو جو اللہ چاہے محمد چاہے وہ ہوگا, بلکہ یہ کہا کرو قولوا ما شاء اللہ وحدہ, جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوگا. آپ توحید کو بتانے کے لیے آئے تھے, آپ توحید کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. اس لیے نبی کے تذکرے کے بعد, نبی کی رسالت کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت مکمل ہوگی جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, صبح و شام اللہ کا تذکرہ کریں گے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا